فرض کریں آپ کے کچھ ریکٹس چل رہے ہیں، کچھ غیر قانونی ہتھیاروں کا کاروبار ہے، منشیات بیچتے ہیں، کوئی بینک لوٹی ہے یا جیولری سٹور کو لوٹا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک پیشہ ور مجرم ہیں جس کی وفاداری صرف ایک چیز کے ساتھ ہے، پیسہ۔ آپ کے پاس کچھ غیر قانونی کاروبار ہیں جو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور آپ لٹرلی پیسے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو زبردست، رائٹ؟ نہیں، جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ تمام غیر قانونی پیسہ آپ نے قانونی طریقوں سے کمایا ہے، آپ اور سارا پیسہ جو آپ نے اتنی محنت سے غیر قانونی طریقے سے کمایا ہے، دونوں خطرے میں ہیں۔ اگر آپ یہ سارا پیسہ عیاشی پہ اڑا دیتے ہیں تو آخرکار، ضروری نہیں کہ ابھی، لیکن آخرکار آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار پر آ جائیں گے۔ لیکن نئے مسائل اچھی چیز ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا کام اچھا چل رہا ہے، لیکن اگر آپ نے بڑے قدم نہیں اٹھائے تو جرمانوں کے علاوہ کئی دہائیوں تک جیل بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ ہمیں اس غیر قانونی پیسے کو صاف کرنا پڑے گا اور اس کے سورسز کو چھپانا پڑے گا تاکہ ہم اسے ریئل اسٹیٹ، جائز کاروباروں اور دوسری چیزوں پر خرچ کر سکیں۔ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریز میں سے ایک کے داؤ پیچ سیکھنے پڑیں گے، ہمیں لانڈری مین بننا پڑے گا۔ منی لانڈرنگ ہمارے آرگنائز کرائم کے پیشے کا لائف بلڈ ہے، اس کے بغیر ہمارے جرائم کو پہلے نمبر پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کر بھی لیں تو اس سے بننے والا پیسہ قابل استعمال نہیں۔ پرانے بھلے وقتوں میں غیر قانونی پیسے کو صاف کرنا بہت آسان تھا، تو آپ کے پاس بہت سا کیش ہے، اگر بینک میں اکٹھا جمع کرائیں گے تو بینک مشکوک ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ رقم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ کافی سارے کرائے کے ایجنٹ بھیجیں۔ ایک بار ایجنٹ نے دن کی رقم اپنے کانٹیکٹ سے حاصل کر لی تو وہ اپنے علاقے میں ڈور ٹو ڈور سیلز مین کی طرح کام کرے گا۔ ایجنٹ اپنے علاقے میں مختلف بینکوں میں چھوٹی چھوٹی رقم جمع کروائیں گے، لیکن یہ کام کسی بھی علاقے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر علاقہ چھوٹا ہے تو بینک بھی کم ہوں گے اور کسٹمرز بھی، اس طرح بینک والے ایجنٹ کا چہرہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر علاقہ بڑا ہے تو لمبی قطاریں لگی ہوں گی جس کی وجہ سے ایجنٹ کم مؤثر ہوں گے، اسی لیے شہر کے سینٹر سے تھوڑا دور والے مضافاتی علاقے بہتر رہیں گے۔ اگر ایجنٹ روزانہ 20 اکاؤنٹس میں 10-10 ہزار روپے بھی جمع کروائے تو 2 لاکھ جمع کروا سکتا ہے، اور اگر 10 ایجنٹ ہوں تو روزانہ کا 20 لاکھ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بینک کے سسٹم سے ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر مہینے کا 6 کروڑ اور سال کے 72 کروڑ روپے لانڈر کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے وقت میں یہ کام کافی مشکل ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اسی لیے وہ سختی سے اس پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب بینکوں کے ساتھ وہ بہت سخت ہو چکے ہیں، کوئی بھی کاروبار اگر 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اسے رپورٹ کرنا ہوگا، اور وہ مشکوک ٹرانزیکشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جدید الگوریدمز کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی دنیا میں بمشکل ہی رکاوٹ پیدا کی ہے، مگر اس سے خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ پکڑے گئے تو لانڈر کیے گئے پیسوں کے علاوہ مزید 2.5 کروڑ کا جرمانہ لگ سکتا ہے اور 10 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بالکل دوسرے کسی کاروبار یا صنعت کی طرح، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے حربے بھی، لیکن منی لانڈرنگ کے بنیادی اصول ابھی بھی ایک جیسے ہیں: پیسے کی ملکیت اور اس کے سورس کو چھپانا، رقم کی شکل بدلنا، منی ٹریل کو چھپانا، اس عمل اور اس میں شامل لوگوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ اب جب آپ نے منی لانڈرنگ کے بنیادی اصول سن لیے ہیں تو آئیے اس کو کر کے دیکھیں۔ لوگوں کو یہ دکھانے سے پہلے کہ یہ پیسہ جائز طریقوں سے کمایا گیا ہے، پہلے اس کو بینکنگ سسٹم سے گزارنا پڑے گا۔ چونکہ ہم منی ٹریل کے آغاز میں ہیں تو ہم سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ کیش کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کرنے کا سب سے مقبول طریقہ یہ ہے کہ اپنے قانونی اور جائز کاروباروں کو لانڈرنگ کے فرنٹ کے طور پر استعمال کریں۔ اسی وجہ سے منشیات والے علاقوں میں زیادہ تر ریسٹورنٹ صرف کیش وصول کرتے ہیں۔ ان فرنٹس کا مقصد یہ ہے کہ اصلی کسٹمر سامنے کے دروازے سے آ جا سکتے ہیں، جبکہ بلیک منی چور دروازے سے چپکے سے اندر لائی جا سکتی ہے۔ ریسٹورنٹ یا ریٹیل سٹور یا کوئی ایسا کاروبار خرید لیں جو بہت زیادہ کیش میں کاروبار کرتا ہو۔ روزانہ اس کے کھاتے کی کتابوں میں احتیاط سے اضافی رقم ڈال دینی ہے۔ اگر ریسٹورنٹ روزانہ سینکڑوں کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے تو 30,000 روپے اضافی پر شک کرنا ناممکن ہوگا۔ یہ مہینے کا 9 لاکھ اور سال کا 1 کروڑ 8 لاکھ وہ بلیک منی ہے جو اچانک ایسے لگتا ہے جیسے جائز کاروبار سے آیا ہے۔ اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا۔ فرض کریں 10 ریسٹورنٹس اور روزانہ ہر ایک میں 30,000 ڈالیں تو سال کے 10 کروڑ 80 لاکھ صاف اور محفوظ پیسہ آپ کی جیب میں۔ اب اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، یہ عام طور پر وہ وقت ہے جہاں لانڈری مین مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر میں 30,000 روزانہ کی بجائے 50,000 ڈالوں تو مہینے کا مزید 6 لاکھ اور سال کا 72 لاکھ نکال سکتا ہوں۔ پھر یہ 50,000 سے 1 لاکھ اور اس سے 10 لاکھ روزانہ کا، اور پھر آپ مقامی بینکر کو اپنی اسکیم میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جیل۔ بڑی رقم اپنی طرف توجہ کھینچتی ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ چھوٹی رقم جسے کثرت سے ڈپازٹ کرایا جائے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار کے نیچے سے گزر جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری کمپنیاں لیگل ہیں۔ لالچ ہی ہے جو غلط توجہ کھینچے گا، لالچ ہی ہے جو آپ کو اس کھیل میں مروائے گا، تو لالچی مت بنیں۔ اور آئیے واش کے نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ بلیک منی کو فائنینشل سسٹم میں لانے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے سارے خون کو بھاری صابن سے دھو دیا جائے۔
ہمارا پچھلا سارا کام ہمیں یہاں لے آیا ہے جہاں ہماری غیر قانونی دولت جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت میں بدل جاتی ہے، اور یہ ہم نے بہت سے اکاؤنٹس میں بلیک منی بھیج کے کیا، اور ہماری ریسٹورنٹ والی مثال میں کسٹمر کی رسیدوں کو بڑھا کر کیا تاکہ ایسا لگے کہ بلیک منی بھی کسٹمر سے آئی ہوئی جائز رقم ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پیسہ لانڈر کرنا ہے تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو ایسے ممالک میں ڈمی کمپنیز بنانی پڑیں گی جہاں کی اکانومی سٹیبل ہے اور وہ منی لانڈرنگ کے قوانین کو سختی سے لاگو نہیں کرتے۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا شیل کمپنیز برائے فروخت، لیکن یقینی بنائیں کہ آپ کا نام ان میں سے کسی پر نہ ہو۔ اب اپنی شیل کمپنی سے اس اکاؤنٹ میں نقلی رسیدیں بھیجیں جہاں پہ آپ کی بلیک منی پڑی ہے، اور پھر وہاں سے ان نقلی رسیدوں کی ادائیگی کے لیے پیسہ شیل کمپنی میں وائر کر دیں۔ اب یہی عمل مختلف اکاؤنٹ سے زیادہ دہرائیں، چونکہ آپ نے ایسے ملک کا انتخاب کیا ہے جہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ رازداری میسر ہے اور انہیں اپنے کلائنٹس کا انکشاف نہیں کرنا پڑتا، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ زیادہ نہیں آئے گا۔ اور جب آپ نے اپنی طرف آنے والی ٹریل کو کامیابی سے مبہم کر لیا ہے تو عیاشی والے حصے کا وقت آ گیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح بلیک منی کو فائنینشل سسٹم میں ڈالنے کے بعد، کچھ ہارڈ ٹو فالو ٹرانزیکشنز کرنے کے بعد، سارا خون دھونے کے بعد، ہم نے پیسے کے غیر قانونی ذرائع کو چھپا دیا ہے۔ ہم نے پیسے کی شکل بدل دی ہے اور اپنی طرف آنے والی ٹریل کو مبہم کر دیا ہے، اور یہ سب ہم نے پورے پروسیس پر مکمل کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جس لمحے کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لانڈر کیے ہوئے پیسے کو ان اکاؤنٹ سے قابل ٹیکس انکم کے طور پہ نکال کے اپنے کاروبار میں ڈال سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ یہ اب قانونی طور پر جائز رقم ہے جسے آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کام صحیح کیا تو قانونی اداروں میں بیٹھے ہوئے گدھ آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ مشکوک بھی ہوں، کیونکہ وہ اس رقم کا واپس آپ تک سراغ نہیں لگا پائیں گے۔ آپ کے مخلص کی حیثیت سے میں آپ کو یہ وارننگ دینے پر مجبور ہوں، چونکہ یہ ایک انڈر گراؤنڈ اور غیر قانونی کاروبار ہے، لہٰذا لانڈری مین عوام کے ساتھ اپنے داؤ پیچ اور راز شیئر نہیں کرتے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے جو کچھ کیا وہ اس بنیاد پر تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیا ڈھونڈا، دوسرے لفظوں میں یہ ان لانڈری مین پر بیس تھا جو پکڑے گئے۔ تو اگر آپ ایک کامیاب لانڈری مین بننا چاہتے ہیں تو ان طریقوں میں جدت لائیں اور اس کی کاپی نہ کریں جو باقیوں نے کیا، ورنہ آپ کا انجام بھی انہی کی طرح ہی ہوگا، جیل اور جرمانے۔ معاشرہ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ کیش لیس ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ کیش تھوڑے وقت کے لیے کہیں نہیں جا رہا۔ کرپٹو کرنسی پہلے ہی طوفان کی طرح کرمنل ورلڈ پر چھا چکی ہے، اگرچہ وہ بھی 100% گمنام نہیں، لیکن اس نے لانڈری مین کا کام بہت آسان کر دیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کرنسی کی دنیا جو بھی رخ لیتی ہے، منی لانڈرنگ کا بنیادی مقصد وہی رہے گا، غیر قانونی رقم کو قانونی شکل میں بدلنا۔